السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاق کا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون کہ نہ تم عبادت کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احساناً اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا اور کہنا للناس لوگوں کے لیے حسناً اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرنا نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، یعنی وعدہ کرنے کے بعد تم مکر گئے، الا مگر قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، یعنی تم میں سے تھوڑے جو اس وعدے پر پابند رہے، وانتم اور تم معرضون اعراض کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ پہلے نمبر پر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، جو کہ ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دے کر یہ بات واضح کر دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ پھر ان کو رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلی شریعت میں بھی ان دونوں عبادات کا حکم تھا، جن سے ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب پکڑا ہم نے میثاقکم تم سے وعدہ، لا تسفکون کہ نہ تم بہاؤ دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون اور نہ ہی تم نکالو گے انفسکم اپنے لوگوں کو من دیارکم اپنے وطن سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو، ثم پھر انتم ہؤلاء تم وہی لوگ ہو، یعنی وعدہ کرنے کے بعد تم وہی لوگ ہو، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ یَأْتُوکم اگر آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ اور وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، آفتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض کتاب کے بعض حصے کا، فما جزاؤ پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل جو کرے، ذالک اس طرح، منکم تم میں سے، یعنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لانا اور کچھ حصے کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کرے تم میں سے، اس کے لیے خزي رسوائی ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل غافل اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو کہ آئے دن آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو تھا وہ انصار کے قبیلے اوس کا حلیف تھا۔ اسی طرح یہودیوں کے دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ انصار کے قبیلے خزرج کے حلیف تھے۔
جب جنگ ہوتی تو یہ اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے، اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو جلا وطن کرتے، ان کو قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے۔ حالانکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے منع کیا تھا۔ پھر وہی لوگ جب مغلوب ہونے کے بعد قیدی بن کر آتے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں یہودیوں کے اسی کردار کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ، کہ جو کوئی اس طرح کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کو مانے گا اور کچھ کو ماننے سے انکار کر دے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نشترا جنہوں نے خریدا حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخراتی، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، والا اور نہ ہی ہم ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی شریعت کے کسی حکم کو ماننا اور کسی کو نظر انداز کر دینا، یہ اسی کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں عزت کی بجائے رسوائی ملے گی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسے اعمال کی کوئی قدر نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکام کو ماننے اور کسی کو ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔